محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث ہے. امام نووی بہت بڑے درجے کے عالم اور محدث گزرے ہیں. انہوں نے بڑی عرق ریزی اور جان فشانی کے ساتھ حدیث کا یہ مجموعہ منتخب کیا. اس کے اندر ایمان اور عقائد کی باتیں بھی ہیں، روز مرہ کام آنے والے اعمال اور عملی زندگی کی باتیں بھی ہیں. اس میں تزکیہ نفس کے مسائل بھی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کی کدورتوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے تمام بھائیوں اور بہنوں کو حدیث کی یہ جو مشہور کتاب ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اس لیے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. ریاض الصالحین کا جہاں تک ہم نے گزشتہ درس دیا، اس کے بعد ایک اہم چیپٹر ہے النصیحہ، خیر خواہی کی بات، بھلائی کی بات، دوسروں کے لیے بھلائی کی بات، ہمدردی کی بات، اچھائی اور خوبی کی بات. اس کے اندر دیکھیے امام نووی نے قرآن کریم کی مختلف آیات اور پھر مختلف صحیح احادیث جو اس موضوع سے متعلق ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. مثلا اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ خیر خواہی پر ہے. نصیحت، خیر خواہی، بھلائی چاہنا ایک دوسرے کے درمیان. کیوں بھلائی چاہیں؟ کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ جو مومن ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی دوسرے بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے اور خیر خواہی چاہنا چاہیے. اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ ہو، اس کے ساتھ ہمدردی اور مدد کرنے کا جذبہ ہو، اس کے ساتھ بہتری کرنے کا انداز ہو. اور یہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے. جیسے بعض انبیاء کہتے خیر خواہ ہوں، میں جو دین کی دعوت پیش کر رہا ہوں اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کہ تم مجھے پیسے دو. نہیں، میں تو ہمدردی سے یہ بات پیش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم نیک بنو. اگر تم نیکی پر لگو گے آخرت میں نجات پاؤ گے، اور اگر تم برائی کی زندگی گزارو گے تو آخرت تمہاری تباہ اور برباد ہو جائے گی. تو جہنم میں جانے سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. یہی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایک آدمی کے اندر کوئی عیب ہو، ہنسی مذاق نہ کیجیے، وہ عیب دور کرنے کی فکر کیجیے، اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے، رب العالمین سے دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو ہدایت دے دے. اور اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں. یہی ہمارے لیے صحیح طریقہ ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، الدین والنصیحہ، دین سراپا نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کس کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کریں، بھلائی کس کے ساتھ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور خواص کے لیے، عوام کے لیے، یعنی سب کے لیے. اب اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا مطلب اللہ کی توحید کو پہچاننا، شرک سے برات کا اظہار کرنا. اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی؟ کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا اور کتاب کے اندر کمی بیشی کرنے سے پرہیز کرنا. جو کتاب مقدس قرآن مجید میں جو بات نازل کی گئی
اس کو ایز اٹ از بلا کم و کاست کے قبول کر لینا، اور رسول کے ساتھ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ رسول کے لیے خیر خواہی ہے۔ اور اگر رسول کے طریقے کی خلاف ورزی ہو جائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں کمی بیشی کر دی جائے، چاہے وہ بدعت کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو، یہ نصیحت اور خیر خواہی کے منافی ہو جائے گی۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو سنت اور جو طریقہ بتایا گیا اس کو ایز اٹ از تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح سے حکمرانوں کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، جو پوزیشن رکھتے ہوں کچھ، جو اتھارٹی رکھتے ہوں کچھ، ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے اچھی چیزوں میں تعاون کریں ان کا، اور اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہو، شر پسندی کر رہا ہو، تو اس کو سمجھائیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد ہر آدمی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، ہر آدمی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ ہم سب کی لیے عبرت اور نمونہ ہے۔ سب کو چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائیں، دوسروں کی محبت کرنے والے بنیں، نفرتوں کو مٹانے والے بنیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں، برے سلوک سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، کس بات پر؟ توحید پر، اقامت صلاۃ پر، زکوٰۃ پر، اور جو اسلام کی جو اچھی باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کلمہ گو کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر، یعنی آپ پابند کر دیا کرتے تھے کہ تم کلمہ گو لوگوں کے ساتھ کوئی برائی کا سلوک نہ کرو، کوئی بدخواہی نہ کرو، خیر خواہی کرو، بھلائی کرو، اچھائی کرو ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو امام نووی نے ریاض الصالحین میں یہاں نقل فرمائی ہے کہ جس کے اندر کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں، اپنے لیے جو ناپسند کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کروں۔ مثلا کیا میں پسند کروں گا کہ مجھے کوئی گالی دے؟ ہرگز نہیں۔ کیا میں پسند کروں گا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے؟ ہرگز نہیں۔ کیا میں پسند کروں گا کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب ہے آپ بھی دوسروں پر ظلم نہ کریں، آپ بھی دوسروں کو دھوکہ نہ دیں، آپ بھی دوسروں کے ساتھ برائی نہ کریں، اس لیے کہ یہ آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سچائی کا معاملہ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ عدل و انصاف کا معاملہ کریں، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ وہی کیجئے، کیونکہ یہی ایمان کی نشانی ہے کہ خیر اور بھلائی جو آپ چاہتے ہیں اپنے ساتھ وہی دوسروں کے ساتھ کیجئے، اور جو آپ نہیں چاہتے وہ دوسروں کے ساتھ نہ کیجئے۔ بہت سی معزز بہنیں اس پر اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، کوئی بہن یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا گھر برباد ہو، کوئی بہن یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے ساتھ اس کے سسرالی رشتہ دار برا سلوک کریں، کوئی یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی غلط حرکت کی جائے۔ تو پھر آپ انہی چیزوں سے خود بھی بچیں، خود بھی پرہیز کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان دوسروں کی غیبت کے اندر نکل رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی غیبت نہ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ خود آپ کی اولاد نیک بنے، خود نیکی کا نمونہ نہ پیش کریں، آپ چاہتے ہیں کہ پڑوسی اچھے بنے، مگر آپ خود پڑوسیوں کے ساتھ اچھے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ نصیحت کہاں ہوئی؟ یہ خیر خواہی کہاں ہوئی؟ تو حدیث کا یہ حکم یہ بتا رہا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر کو پھیلانے والے بنیں، دوسروں سے ہمدردی کرنے والے بنیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور جو چیپٹر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بڑا اہم چیپٹر ہے۔ ویسے حدیث کا ہر چیپٹر بڑا اہم ہے۔ امر بالمعروف، خیر کی بات دوسروں تک پہنچانا، اسپریڈ کرنا۔ کون سی بات؟ گڈ بات، اچھی بات، بھلائی کی بات۔
اور جو ایول ہے اس سے روکنا، نہی عن المنکر، جو غلط چیزیں ہیں، منکرات ہیں، ان سے خود بھی روکیے اور دوسروں کو بھی روکیے۔ اس کے اندر بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف آیات پیش کی، پھر اس کے بعد میں مختلف احادیث کا انتخاب یہاں پر رکھا۔ تو اس میں دیکھیے ایک بڑی اہم جو قرآن کریم کی جو آیت جس کے بارے میں بتایا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک گروپ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ وہ لوگوں کو معروف کی دعوت دے، منکرات سے روکے، اور اگر کوئی اس طرح کا کرے گا تو وہی خیر کا کام کرنے والا ہوگا، وہی بہتر اور مناسب آدمی ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث ہیں ان میں سے ایک بات، ایک تو خیر کو پھیلانے کے سلسلے میں جو اس سے پہلے بھی گزری، کہ آپ دوسروں تک خیر کی بات پہنچائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی پورا پورا ملے گا، اور شر کو روکیے، اور روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ذمہ داری کو اپنی اپنی صلاحیت، ایبیلٹی اور کیپیسٹی کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ ہر آدمی خطیب نہیں بن سکتا، ہر آدمی بہترین کاتب نہیں، رائٹر نہیں بن سکتا، ہر ایک کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن جو بھی ہمارے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے اس کے ذریعے سے معروف کو پہنچائیے اور منکر کو روکیے۔ جس آدمی کی جتنی طاقت اور صلاحیت ہے، اور منکر کو کیسے روکا جائے گا، جیسے جو حدیث پڑھی گئی صحیح مسلم کی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کو روکنے کے کچھ اصول بتائے، جس کو آپ کہہ لیں لوگ لیولز، منکر کو روکنے کی درجات، کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، کہ جو برائی کو دیکھے بدل دے۔ کیسے بدلے؟ بیدہ، طاقت کے ذریعے سے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ زبان کے ذریعے سے۔ یہ ممکن نہ ہو تو کیا کرے؟ دل سے اس کو برا سمجھے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ حالات کے اعتبار سے برائی کو آپ روکیں گے۔ یہ لیولز ہیں روکنے کے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا سین آتا ہے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے، یا شرعی طور پر اس سے منع کیا گیا، آپ کیا کریں گے؟ اس کو فوری آپ ٹی وی بند کر دیجئے، آپ ریموٹ کنٹرول لیں اور اس کو بند کر دیں۔ یہ برائی ہے اور اس کو آپ فوری روکیں۔ اور اس کے بعد آپ اتفاق سے مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا دکان میں ٹی وی چل رہا ہے اور اس میں بھی وہی سین آ رہا ہے جو آپ گھر میں روک کر آئے تھے، تو آپ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں آپ ریموٹ کنٹرول اس کا چھین کر یا ٹی وی کا بٹن دبا کر بند نہیں کریں گے، یہ حکمت کے خلاف ہوگا، بلکہ آپ وہاں پر اسٹیپ نمبر 1 یہ ہوگا، پہلا طریقہ یہ ہوگا، آپ اس کو سمجھائیے، دکان والے کو سمجھائیے کہ یہ چیز غلط ہے بھائی، اس کو بند کر دیجئے۔ تو یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں سب آپ کے لوگ ہیں، سب آپ کے اولاد ہے یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کے متعلقین ہیں، ان کے درمیان آپ زبان بعد میں چلائیے، پہلے اس کو بند کر دیجئے، پھر ہدایت دیجئے، سمجھائیے، جو بھی چیز کرنی ہو۔ لیکن مارکیٹ میں آپ اگر یہی حرکت کریں گے، فتنے کا باعث بن جائے گا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، دکان والا آستین چڑھا کر کھڑا ہو جائے گا کہ میرے ٹی وی کو آپ نے ہاتھ کیوں لگایا؟ تو یہ دونوں جگہ ایک ہی برائی ہے، مگر اس کو روکنے کے انداز بدل رہے ہیں۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے بصیرت جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، کہ کہاں کون سی چیز کیسے استعمال کی جائے۔ ہر جگہ ایک ہی ٹون اور ایک ہی والیوم سے آپ بات کریں گے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ حالات کو دیکھتے ہوئے، موقع محل کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بات کیجیے۔ اور اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے، دور ایسا آ گیا کہ جس میں آپ نہ ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں ہیں، نہ زبان سے ان کو سمجھانے کی پوزیشن میں ہیں، پھر کیا کریں؟
کم سے کم دل سے وہ برائی کو برا سمجھیں، برائی کے ساتھ سمجھوتا اور کمپرومائز نہ کریں کہ آپ بدل بھی نہیں سکتے، لوگوں کو بول بھی نہیں سکتے، ایسی سچویشن میں ہو تو برائی کو برائی سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے لیولز۔ لیکن کیا اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں؟ ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، ہمارے خاندان اور رشتہ داروں میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان برائیوں کو، لیکن ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، چلنے دو جیسے چل رہا ہے، ورنہ وہ مائنڈ کریں گے، وہ برا سمجھیں گے۔ یہ بہانے ہیں، یہ ایکسکیوزز ہیں۔ کمزور ایمان کا جو ادنا ترین درجہ ہے اس سے بھی ہم گرے ہوئے ہیں، کیونکہ کمزور ایمان یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے دل میں برا سمجھیں اس کو، اور ہم ہیں کہ اسی مجلس میں جس میں برائیاں ہو رہی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ کمزور جو غیرت ایمانی ہے وہ بھی نکل گئی، تو اس کی برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے جب بھی کوئی منکر ہو، کوئی برائی ہو، تو اس کو آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بچوں کی طرف سے ہو، بیوی کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے ہو، کرنے والے کوئی بھی ہوں۔ البتہ اس کو برائی کو روکنے میں حکمت اور بصیرت کا مظاہرہ کیجیے، کہاں کون سی چیز کو کس انداز سے روکنا چاہیے، اسی طرح سے آپ کریں گے تو اس کا پورا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر ذمہ داروں کے اندر کوئی کمزوری اور خرابی دیکھیں تو اس کو بھی روکیں، مگر روکنے کے انداز کیا ہیں؟ وہی الدین والنصیحہ، خیر خواہی کے ساتھ، بہتر انداز سے، کہیں ایسا انداز اختیار نہ کریں جو خود فتنے کا سبب بن رہا ہو، کیونکہ کسی طاقتور حکمران کے خلاف کوئی آپ اقدام کریں گے تو بعض اوقات اس کے فائدوں سے زیادہ نقصانات اور فتنے پیدا ہوں گے، اس کا ظلم ہوگا آپ پر بھی اور آپ سبب بنیں گے بہت سارے لوگوں کو مروانے کے لیے۔ اس لیے وہاں حکمت عملی بہت زیادہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، حکمران کے اندر یہ خرابی ہے، کیسے آپ اس کو روکیں، کیسے آپ اس کو سمجھائیں گے؟ جو مناسب طریقہ ہے اسی کے مطابق آپ اس کو کلمہ خیر پہنچائیں، لیکن اس کے خلاف مارچ کرنا، اس کے خلاف نکل کھڑے ہونا عام حالات میں اس کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اس سے بڑا فتنہ پیدا ہوگا، اس سے سنگین نقصانات مرتب ہوں گے، فائدے کے امکانات بہت کم۔ البتہ ایک بات جو بتائی گئی، الا ان تروا کفرا بواحا، کہ اگر تم دیکھو کہ کفر بواح عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان، اگر تم دیکھو گے کہ وہ کفر بواح یعنی کھلا کفر کر رہا ہے اور اس کی کفر ہونے کی تمہارے پاس کھلی دلیل ہے، برہان، کھلی دلیل ہے، صاف واضح دلیل، تب آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ برہان آپ کے اجتہاد کو نہیں کہتے، آپ کے خود انڈرسٹینڈنگ کو کہ آپ نے اپنے ذہن سے سمجھ لیا کہ یہ برائی ہو رہی ہے، اس کے اندر ایسی کھلی دلیل ہو جو قرآن و سنت کی نص ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکمران اس کے خلاف جا رہا ہے، کفر کی حرکت کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں کوئی سمجھ لیں اور یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ میں نے جو سمجھا ہے وہی برحق ہے اور ساری دنیا وہی سمجھے، تو یہ بات غلط ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو فتنہ اور فساد ہوگا وہ اس سے زیادہ سیریس اور وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ ہمیں حکم دیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو تم پر اگر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں تو پھر جو برائی کو عام کر رہے ہوں تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، آپ ان کے ساتھ تعاون اس طرح کا نہ کریں کہ ان کی برائی میں شامل ہو جائے، اس سے منع کیا گیا۔ کلمہ حق کہنا چاہیے، مگر کلمہ حق کہنا بھی حکمت اور بصیرت کے ساتھ چاہیے کہ اس کا فائدہ ہو۔ آپ اپنے اندر کا غصہ نکال رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایسی چیز کے لیے ورغلا رہے ہیں جو خود آپ کرنا نہیں چاہتے، یا اس کا نقصان زیادہ سنگین ہو سکتا ہے، تو یہ جو حرکتیں ہیں اس سے سنگین نقصانات ہوں گے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نماز اور اس طرح کی جو دین کی چیزیں، خیر کی باتیں، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے اندر اگر کوئی شر بھی ہے تو اس شر کو خیر کے مقابلے میں تم برداشت کرو، انتظار کرو، تاکہ جو ہے
ان کے اندر پایا جانے والا خیر کا جو کام ہے اس سے سب کو فائدہ پہنچے اور شر زیادہ بڑا نہ ہو جائے. یعنی شر کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو، سمجھوتا مت کرو، مگر یہ ہے کہ شر کو روکنے کے لیے بڑا شر مت کرو. بڑی شرارت کرو گے تو اس کا آپ کو کیا ہوگا؟ زیادہ نقصان پہنچے گا، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اور زیادہ تباہ ہوں گے اور زیادہ برباد ہوں گے، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور جو چیپٹر شروع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دے یا دوسروں کو برائی سے روکے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا ہے. یعنی قول و فعل کا تضاد، کنٹرڈکشن آپ کے ایکشن میں اور آپ کی تبلیغ میں، آپ کی باتوں میں. آپ کا عمل کچھ ہے اور آپ کی تبلیغ کچھ اور ہے. کیا یہ چیز پسندیدہ ہے؟ میں کہوں کچھ اور کروں کچھ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں مختلف آیات اس سلسلے میں نقل کی ہیں، اور انہوں نے فرمایا جیسے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. عجیب سی بات ہے کہ تم لوگوں کو خیر کیا حکم دیتے ہو، برائی سے روکنا چاہتے ہو اور خود برائی کر رہے ہو. کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو چیز خیر کی ہے وہ تمہارے لیے بھی خیر کی ہے؟ کیوں نہیں عمل کرتے اس پر؟ جو برائی کی چیز ہے تمہارے لیے بھی بری بات ہے، کیوں نہیں بچتے اس سے؟ اور اسی طرح سے سورہ صف کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو وہ باتیں بولتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات اللہ کے غصے کی ہے، ناراضگی کا موجب بننے والی ہے کہ تم لوگوں کو خیر کی بات کرو اور خود اس پر عمل نہ کرو. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے خیر کی بات پہنچانا چاہتے ہیں مگر خود اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے. یہ شر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اس لیے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو جو خیر کی بات پہنچائیں خود بھی اس پر عمل کریں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، لوگوں پر ظلم نہ کرو. تم بھی مت کرو اس سے، آپ بھی اس سے بچیے، آپ بھی برائیوں سے بچیے. ورنہ آپ لوگوں کو کہیں کہ جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بولے جا رہے ہیں. غیبت مت کرو، خود غیبت کیے جا رہے ہیں. ظلم نہ کرو اور خود ظلم کر رہے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير